سامعین، آج کی اس محفل میں انسانی مزاج، فطرت، تقاضے اور اس کی حالات زندگی سے متعلق ایک اہم پہلو، ایک اہم حصہ ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ عام طور پر خوش عقیدہ مسلمانوں کے معاملات میں پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے ساتھ یہ نسبت اس مہینے کو دی جاتی ہے۔ اپنی محبتوں کی سوغات، اپنے عقیدت کی بہاریں حضور غوث اعظم کے نام منسوب کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کی یہ آمد دنیا میں کن مقاصد کے لیے ہے، یہ ایک اپنا خود عنوان ہے۔ انسان دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے، اپنے ماحول سے وہ آئیڈیالوجی لیتا ہے، اپنے ارد گرد سے لیتا ہے، اپنے ماحول سے لیتا ہے۔ انسان دنیا کے کسی بھی حصے میں پیدا ہو، وہ جس ماحول میں رہتا ہے، سب سے پہلے جو اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اس کے ماحول کے ہوتے ہیں۔ اسلام خود ایک ماحول ہے، اور اپنے ماننے والے کو وہ کسی بھی ملک میں رہیں، وہ اپنا ماحول دیتا ہے، وہ اپنا کلچر دیتا ہے، اپنی تہذیب دیتا ہے، اپنا تمدن دیتا ہے، وہ اپنے طور طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں دیتا، فکر دیتا ہے، سوچ دیتا ہے، اور فکروں کی درستگی دیتا ہے، کجی فکر کو دور کرنے کا طریقہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اسی کام سے متعلق تھی۔ حضور کے کام کو قرآن پاک نے 3 لفظوں میں یوں ذکر کیا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ یہ نبی ہیں جن کو دنیا میں اللہ نے بھیجا، یہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو ستھرا کرتے ہیں۔ ان 3 کاموں سے عبارت ہے اسلام کی تعلیمات کے حصے۔ اولیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ وہ یہ ہوتا کہ وہ نفس اور شیطان سے لڑنے کی طاقت پیدا کرنے پر زور دیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ بھی ہیں، اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھ سے کوئی بندہ ناراض ہو جائے، مجھ سے کوئی بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو میری زندگی کا دشمن ہو گیا۔ اب میں ساری زندگی اس اعتبار سے زندگی گزارتا ہوں کہ اس سے بچوں، اپنے آپ کو اس سے بچاؤں، اسی میں کوشش چلتی ہے۔ اگر ایک دشمن ہوا، 2 ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے، یہاں تک کہ اگر کئی دشمن ہوئے تو میری زندگی کا جو منہج بنتا ہے، طریقہ بنتا ہے، اس سے بچنے کا بنتا ہے۔ اولیاء کرام اپنی زندگی کا جو طریق بناتے تھے، وہ انسانوں کو دشمن بنانے سے پہلے انسانیت کے اندر دشمنی کا جو عنصر آیا ہے اس کو دشمن بناتے، اور یہ دشمنیت کا جو عنصر ہے وہ شیطان کی جانب سے ہے اور نفس کی جانب سے ہے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو بار بار دھیان میں رکھنے کی ہے کہ شیطان سب سے زیادہ سرکش ہے یا نفس زیادہ سرکش ہے؟ نفس شیطان سے زیادہ سرکش ہے۔ وہ کبھی حدیث ہم اور آپ سنتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو جگڑ دیتا ہے اور انہیں قید کر دیا جاتا ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ پھر اس کے باوجود بھی جب شیطان جگڑ دیا جاتا ہے تو انسان گناہ کیوں کرتا ہے رمضان جیسے موقع پر؟ تو اس موقع سے یہی جواب دیا جاتا ہے کہ وہ شیطان جگڑ دیا جاتا ہے لیکن نفس کھلا ہی رہتا ہے۔ وہ جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ تو کھلا ہی رہتا ہے۔ اولیاء کرام اپنی تعلیمات میں نفس اور شیطان ان 2 پر کنٹرول کرنے کے طریقے بیان کرتے تھے۔ اب یہ نفس اور شیطان پر کنٹرول کن جہتوں سے ہوتا ہے؟ ہمیں شیطان دکھائی نہیں دیتا، ہمیں نفس کے متعلق معلوم نہیں کہ ہمارا نفس چاہتا کیا ہے، کون سی اس کی چاہت اچھی ہے، کون سی اس کی چاہت بری ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ بلکہ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں ہر آنے والی شے کو پورا کرنے کے لیے در پہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ میری زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے، یار آج میرا دل یہ کھانے کو بولا، میں نے کھا لیا، میرا دل یہ پہننے کو بولا، میں پہن لیا، میرا دل یہ گاڑی خریدنے کو بولا، میں نے خرید لیا۔ لیکن کبھی اس کا تجزیہ نہیں کرتا کہ یہ جو دل ہے یہ اتنی فرمائشیں کر رہا ہے، یہ فرمائشیں ٹھیک بھی ہیں کہ غلط ہیں، یہ کبھی نہیں کرتا۔ لیکن اولیاء کرام اس کے متعلق جانچ کرتے تھے کہ جو چیز نفس کی جانب سے آ رہی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، آپ نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے لذیذ کھانوں سے اپنے آپ کو سالوں تک دور رکھا، سالوں تک، مہینہ 2 مہینے چند دن کے لیے نہیں بلکہ سالوں تک دور رکھا۔ جب سالوں تک دور رکھا، پھر اس کے بعد لذیذ کھانا آپ کے سامنے آیا
تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی بندے کی؟ 2-3 باتیں ہوتی ہیں. یا تو اس کھانے کی طرف بالکل للچائے گا کہ ایک زمانہ ہوا کھایا نہیں، آج کھانے کو مل رہا ہے. دوسرا یہ کہ اب وہ لذیذ کھانے چھوڑ چکا ہے تو اس کا نفس ہی مر گیا ہے، اب کیا اچھا کیا برا جو ملے وہ کھا لے گا. 2 طرح کی کیفیت ہوتی ہے. جو بندے جیل سے باہر آتے ہیں ان سے پوچھو کہ سب سے پہلے وہ کھانے کی طرف جاتے ہیں، یار اچھا کھانا کھایا نہیں جیل میں، اب کھانے کو ملے گا، تو اس جانب جاتا ہے، تو اس کا نفس ابھارتا ہے اس چیز کو اچھا کھائے. آپ کے والد کے سامنے جب لذیذ کھانا رکھا گیا تو دل للچایا کہ کھانا کھائے، تو آپ اپنے نفس کی طرف یہ ذکر کرتے ہیں کہ ابھی بھی تو چاہت کرتا ہے، ابھی بھی تو مرا نہیں ہے، تیرے اندر یہ بھی ہے کہ ابھی بھی تو کھانے کی طرف جا رہا ہے. یہ کیفیت ان کی ہوا کرتی تھی. اولیاء اکرام سے مضبوط رشتہ بنانے کا معنی اور مطلب ہی یہ ہے کہ ان کی تعلیمات سے کچھ حصہ لیا جائے. میں آج ان کی تعلیمات سے ایک حصے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اسلام میں نماز پڑھنے کی تاکید ہے، نماز چھوڑنے پر گناہ ہے. روزہ رکھنے کی تاکید ہے، روزہ چھوڑنے پر گناہ ہے. زکوٰۃ دینے کی تاکید ہے، زکوٰۃ چھوڑنے پر گناہ ہے. حج کی استطاعت کے باوجود اگر حج نہیں کرتا ہے تو پھر چھوڑنے پر گناہ ہے. آپ عبادات کے جو احکامات دیے ہیں ان کے گناہ ہیں. یہ تو وہ اعمال ہیں جو ظاہری طور پر دکھائی دیتے ہیں. کچھ اعمال کا تعلق دل سے ہے جو دکھائی نہیں دیتے. جیسے کہتے ہیں کہ حسد کرنا بری بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور غیبت کرنا یہ بری بات ہے. دل میں کسی کے لیے برا چاہنا یہ بری بات ہے. لیکن اس بری بات کے متعلق انسان اپنے دل اور نفس کے متعلق کتنا جانتا ہے کہ میں یہ برا کام کر رہا ہوں؟ اس برے کام کی تشخیص کیسے کرے گا وہ کہ میں برا کر رہا ہوں؟ آج مادی زندگی کی بنیاد پر خلط ملط اتنا ہو گیا کہ انسان اچھے اور برے کی تمیز فراموش کر چکا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے. بلکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آخر دور ایسا بھی گزرے گا کہ لوگ برائی کو اچھائی سمجھ کر کریں گے اور اچھائی کو برا سمجھ کر چھوڑ دیں گے. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. تو آج کے دور میں یہ بھی چیز ہے کہ ہماری سوچ اور خیال میں جتنی چیزیں آتی ہیں کیا وہ واقعی اچھی ہیں؟ کیا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہے؟ ان چیزوں میں سے جیسے حسد کے بارے میں جانتے ہیں، غیبت کے بارے میں جانتے ہیں، چغلی کے بارے میں جانتے ہیں، برا سوچنے کے بارے میں جانتے ہیں، برائی رکھنے کے بارے میں جانتے ہیں، انہی میں سے ایک شے آتی ہے خود پرستی. آدمی کا خود نمائی کا جذبہ ہونا، اپنے آپ کو پیش کرنے کی ایک ڈیمانڈ ہونا. خود پرستی کے لیے دوسرا لفظ اگر ہم استعمال کریں، نمائش، دکھاوا. لیکن دکھاوے کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، ریاکاری، کہ لوگوں کے سامنے ایسی چیز کو ظاہر کرنا جو اندر نہیں ہے. اندر کی چیز الگ، باہر کی چیز الگ، اس کو ریاکاری میں سمجھا جاتا ہے. لفظی طور پر ریاکاری کا ایک معنی وہ ہے جو اسلام اور شریعت کہتی ہے کہ بندہ عبادت کرنے کی نیت میں نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں. اس کو ریاکاری کہا گیا. ان سے پہلے جو درجے ہیں، اس سے پہلے کی جو سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی کا نام ہے خود پرستی. اپنے آپ کو سمجھانا، اپنے آپ کو قابل عزت سمجھنا. یہ خود پرستی کا جو جذبہ ہے اسلام کے اندر، انسان کے دلوں کو یہ تباہ و برباد کرنے والا، تباہی اور بربادی لانے والا خود پرستی کا جذبہ جو ہوتا ہے. پرستی کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر عبادت کرنے کے معنی میں، لیکن انسان اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھنے لگتا ہے کہ وہ خود کو ہی سب سے زیادہ بہتر گردانتا ہے. اس کو خود پرستی کہا گیا ہے. آپ انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں، ان واقعات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ نے اتنا مقام و رتبہ عطا فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عجز و انکساری عطا فرمائی. عجز انکساری کو جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اگر چاہتے تو اپنی قابلیت، اپنا ہنر، اپنی فضیلت اور اپنے کمال بیان کر کر کے لوگوں کے ذریعے سے وہ اپنی تعریفوں میں بٹورتے، لیکن ہر نبی کو عجز و انکساری کا جذبہ دیا گیا. کہا کہ جو فضل و کمال اللہ نے دیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کی زندگی بڑی سادگی کے ساتھ ہوگی، بڑی عجز و انکساری کے ساتھ ہوگی، اپنی کمتری کے ساتھ ہوگی. خود پرستی کے جذبے نے تاریخ انسانیت میں بہت زیادہ الٹ پھیر کر دیا ہے. اس خود پرستی کی مذمت احادیث میں، قرآن میں کس انداز سے آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ فرماتے تھے مکہ کی سرزمین پر. اس کے بعد مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. مدینے میں حضور کی تشریف آوری سے پہلے کچھ لوگوں کے نام و نمود تھے. ان میں ایک نام تھا عبداللہ بن ابی ابن مسلول. یہ وہ منافق تھا جس کی منافقت کے تذکرے ہم احادیث میں سنتے ہیں. عبداللہ ابن ابی یہ منافق تھا
اور مدینہ میں اس کی ایک عزت تھی، ایک وقار تھا اس کا، لوگوں کے درمیان اس کو کبھی بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کی حقیقت باہر آ گئی، اس کی جو اصلیت تھی وہ باہر آ گئی۔ جب اصلیت باہر آ گئی تو لوگوں کا رجحان اب اس کی جانب سے حضور کی طرف بڑھنے لگا۔ جب حضور کی طرف بڑھنے لگا تو عام طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں جب ایسی کیفیت ہمارے ساتھ گزرے کہ ہم اگر کسی چیز کو بلا وجہ نمایاں کر کے رکھے ہوں اور بلا وجہ کسی کو جو ہم نے یہ پروموٹ کر کے رکھ دیا ہے اپنے آپ کو، اور حقیقی شے جب سامنے آ جاتی ہے تو یا تو آدمی اس کو قبول کرتا ہے یا اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ دو چیزوں میں سے ایک صفت آتی ہے۔ عبداللہ بن ابی کے متعلق جب حضور تشریف لائے تو اس کو یہ احساس ہونے لگا کہ اب میری طرف لوگ آ نہیں رہے ہیں، مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں، مجھے پوچھ نہیں رہے ہیں، اب میرے ساتھ وہ وجاہت وہ عزت نہیں رہ گئی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کمتر میں محسوس کرنے لگا۔ لیکن کمتر محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ظاہر کرنے لگا کہ میں کمتر نہیں ہوں، میں بڑا ہوں، یہ صفت آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے مدینہ سے نکلے، ساتھ میں حضرت اسامہ بن زید ہیں، ایک سواری پر سوار ہوئے، 2-3 صحابہ ساتھ میں ہیں۔ آپ سواری لے کر نکلے تو راستے میں ایک ایسی مجلس سے حضور کی ملاقات ہوئی کہ جس مجلس میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، مشرک بھی تھے۔ حضور وہاں پر تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ رکے۔ اس سے پہلے کہ آپ رکتے، جانوروں کے گھوڑوں کی یا جانوروں کے پیروں کی دھول جو ہے وہ لوگوں پر اڑنے لگی۔ عبداللہ بن ابی بھی اس مقام پر تھا، اس نے کپڑا ناک پر رکھا اور حقارت سے کہا، ذلیل کرنے کی نیت اور الفاظ کے ذریعے سے کہا کہ تم اپنے دھول اور اپنی مٹی کو لے کے ادھر ہی ہو جاؤ، مجھ پر کیوں اڑاتے ہو۔ ایک ایسا لہجہ تھا جس میں حقارت جیسے الفاظ موجود تھے۔ جب یہ لفظ اس نے کہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور آپ بھی وہاں رک گئے۔ رکنے کے بعد اس مجمع میں، اس مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، کیونکہ مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے۔ حضور نے اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھی۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، سننے میں بہت اچھا ہے، وہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، لیکن یہ آپ ہماری مجلس میں مت بیان کریں، آپ جائیں اپنی مجلس میں بیان کریں، آپ جائیں اپنے لوگوں میں بیان کریں۔ یہ ایک ایسا لفظ تھا حضور کے لیے کہ وہ کہہ رہا تھا۔ وہیں ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ضرور ہماری مجلس میں آئیں اور ضرور یہ باتیں بیان کریں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ بیان کریں، عبداللہ بن ابی کا کہنا تھا کہ آپ نہ بیان کریں۔ اب یہ دونوں کی گفتگو ہوئی تو حضور تشریف فرما ہے اور دونوں کی گفتگو میں لڑائی تک کی نوبت آ گئی، دھکا مکی، پھر گلا پکڑنے کی نوبت آئی۔ حضور وہیں پہ تشریف فرما تھے، دونوں کو لڑائی سے چھڑایا، بات گزر گئی، ختم ہو گئی۔ حضور وہاں سے تشریف لے گئے حضرت سعد بن عبادہ کی تیمارداری کے لیے کہ بیمار تھے۔ وہاں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری کی، مزاج پرسی کی، اور یہ سعد بن عبادہ ان کے رشتے میں عبداللہ بن ابی لگتا تھا۔ حضور نے راستے میں جو پوری کہانی ہوئی سعد کو سنا دیا کہ سعد تمہارے رشتے سے جو بندے کا تعلق ہے عبداللہ بن ابی کا، تھوڑا سمجھایا کرو، گفتگو کے طریقے طور طریقے سکھایا کرو۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا تو سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیجیے، اس لیے کہ آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے لوگوں نے اس کو بادشاہی کا تاج قریب قریب پہنا چکے تھے، اس کو بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے، لیکن جب آپ آئے، حق آیا، باطل گیا تو اس کو چڑ ہو گئی ہے، اس چڑ کی بنیاد پر وہ آپ کے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ وہ چڑ کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کو چڑ کہیں، آپ دوسرا نام دیں۔ لیکن عبداللہ ابن ابی کے پاس یہ کیفیت تھی کہ وہ خود پرست تھا، اپنے آپ کو بیٹر مانتا تھا، اپنے آپ کو سب سے اچھا مانتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بڑے بڑے صحابہ جو ایمان لائے ہیں، کچھ غریب لائے ہیں، کچھ بڑے بڑے دولت مند بھی لائے ہیں۔ جن دولت مندوں نے اسلام کو قبول کیا ہے انہوں نے اپنا اسٹیٹس حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے، حضور کی چوکھٹ پہ لا کر اپنی ساری عزتیں لا کر رکھ دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عزتوں سے انہیں نوازا۔ جن لوگوں نے مشرکین یہودیوں میں سے بہت سارے لوگ جو ایمان نہ لائے ہیں، ان نہ لانے والوں میں بہت ساروں کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ خود پرست تھے، وہ اپنی تعریف چاہتے تھے، اپنا وجود چاہتے تھے، اپنا اسٹیٹس چاہتے تھے، اور اسلام کے دامن میں ایک صف میں کھڑے ہونے کی ایک صف بندی کر دی گئی تھی کہ جتنا جو بھی ہوگا وہ ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا۔
وہ کتنا بھی وقار کا ہوگا، کتنی بھی عزتوں کا ہوگا، ایک ہی صف میں آ کے کھڑا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، بڑے غریب تھے، مفلس تھے، غلامیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور زندگی غلامیت جیسی گزارتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی۔ اسلام لانے کی دعوت دی تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں مومن ہو جاؤں، اسلام لے آؤں تو میرا فائدہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ گے تو فائدہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کے ساتھ بیٹھنے کو ملے گا تمہیں۔ اتنی حیثیت دی حضور نے۔ انہوں نے یہ کہ جس زندگی میں میں چل رہا ہوں مجھے لوگ اپنے ساتھ بیٹھاتے نہیں ہیں، اور یہ اسلام ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھاتا، یہاں اسٹیٹس نہیں ہے، خود پرستی نہیں ہے۔ حضور کے بارے میں خود یہ روایتوں میں ہے، حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو بیٹھنے میں یہ انداز کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ شاہانہ ہیں۔ کبھی آپ کے چہرے کی وجاہت سے لوگ آپ کو پہچانتے، کبھی آپ کی نشست کی بنیاد پر پہچانتے، کبھی صحابہ نے ادب و احترام کی وہ ساری کیفیتیں اپنے اوپر اتار لی ہیں، حضور کو بے تکلفانہ دیکھتے تو اس حیثیت سے پہچانتے، لیکن اس حیثیت سے نہیں پہچانتے کہ جو اسٹیٹس اپنی طور پہ بنایا کرتے تھے اس حیثیت سے حضور نے کبھی اپنا اسٹیٹس نہیں بنایا۔ عجز و انکساری حضور کی ذات میں تھی۔ قرآن پاک میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کے متعلق یہ کہا، اور سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ وہ چڑ گیا ہے، وہ اپنی عزتیں کھو چکا ہے، اپنی عزتیں کھونے کی بنیاد پر وہ آپ سے بدلہ لینے کی آڑ میں آ گیا۔ تو حضور کو یہ جب کہا گیا تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ ارشاد فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ اے نبی ضرور تمہیں تمہاری جان اور مالوں سے بھی آزمایا جائے گا، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن پر اللہ نے کتاب نازل کی تم سے پہلے۔ ان سے سنو گے، کیا سنو گے؟ مشرکین سے بھی سنو گے، اذن کثیرہ تکلیف دینے والی باتیں تم سنو گے۔ اگر تکلیف دینے والی باتیں تم ان سے سنو گے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم ان تکلیف دہ باتوں کو سن کر صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تم اولو العزم میں سے ہو۔ یہ حضور کو ارشاد فرمایا۔ ہماری زندگیوں میں ایک اسٹیٹس کا بڑا وبال ہے، اپنی عزت چاہنا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، لیکن اس تعریف میں پیرائے اگر دین اور اسلامی نقطہ نگاہ سے ہو تو وہ تعریف محمود ہے۔ اگر انسان اس دنیاوی بنائے ہوئے ضابطوں کی بنیاد پر اگر اپنی تعریف چاہے تو اس معاشرت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیوں کا ہونا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا نقصان دہ کسی مومن کے دل میں دنیا کی طلبی اور خود پرستی کا ہونا ہے۔ دنیا طلب کرنا اور خود پرست ہونا، یعنی خود کی تعریف چاہنا، یہ جتنا تباہ کن ہے، بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیوں کا ہونا اتنا نقصان دہ نہیں۔ بھیڑیا تو ایسے بھی نقصان دہ ہے، لیکن بھوکا بھیڑیا ہو تو وہ اور زیادہ نقصان دہ ہے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے وہ جتنا مومن کے دل کو تباہ کرنے میں ایک دنیا کی لذت یا دنیا کی چاہت اور ایک اپنی تعریف چاہنا، یہ 2 چیزیں مومن کے دل کو تباہ کرتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کی، حضرت عمر فاروق کی تعریف کی، حضرت عثمان غنی کی تعریف کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف کی، عشرہ مبشرہ کی تعریف کی، انصار، مہاجرین، کئی صحابہ کی تعریف کی۔ لیکن یہ بڑا مشکل ملے گا کہ کسی صحابی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنی تعریف کی، کہ اپنی بھی تعریف بتائی ہو کہ میں کیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم میں سے آج کوئی یہ اعلان کر دیں کہ صاحب آپ کے لیے بڑی عزتیں ہیں، آپ تو یہ ٹائٹل کے ہیں، آپ کے پاس یہ ہنر ہے، آپ کے پاس یہ قابلیت ہے، یہ فضیلتیں ہیں، تو وہ بندہ تو اپنی چیئر بدل دے گا کہ میں اس اسٹیٹس کا نہیں ہوں، میرے تو یہ مقامات ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ لیکن عمر کی کیا کیفیت ہے؟ جب عمر کے سامنے لوگ تعریفیں کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ عمر کچھ نہیں، ایک اونٹوں کے چرواہے کا بیٹا ہے۔ کہا عمر کچھ نہیں ہے، ایک اونٹوں کے چرواہے کا بیٹا ہے۔ بیت القدس کی فتح ہونے کے بعد حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرت عبید اللہ بن جراح کہتے ہیں کہ یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں بیت المقدس کو فتح فرمایا ہے۔
کہا کہ میں اپنے دنوں کو یاد کرتا ہوں جب میرے باپ نے ایک موقع سے کہا تھا کہ عمر یہ 10 اونٹوں کو لائن میں لگا دو. تو میں جب 10 اونٹوں کو لائن میں لگاتا تھا، ایک کو لگاتا تھا دوسرا بگڑتا تھا، دوسرے کو لگاتا تھا تیسرا بگڑتا تھا، تو میرے باپ نے مجھے ایک کوڑا مارا تھا، کہا کہ تم کیسے عرب آدمی ہو کہ 10 اونٹوں کو لائن میں نہیں لگاتے ہو. آج میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کی غلامی کے صدقے اتنی بڑی سلطنت کا مجھے حاکم بنایا ہے. میں اپنی حیثیت جانتا ہوں، اپنی اوقات جانتا ہوں، میں اپنا اسٹیٹس جانتا ہوں. یہ ساری کیفیتیں یہ صحابہ کی تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں حضور کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دے دی تھی. ان کا اسٹیٹس یہ تھا. لیکن ہماری زندگیوں کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ہر ایک کے ذہن میں دیکھیں. آج میں معاشرت میں جو اختلاف و انتشار دیکھ رہا ہوں کہ اختلاف و انتشار کی جتنی وجوہات ہیں ان میں ایک سبب سب سے بڑا اسٹیٹس کا ہے. کہانیاں آتی ہیں ہمارے پاس معاشرت کی، تصویریں نکلتی ہیں ہمارے پاس سوسائٹی کی. ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں. میں نے سبب پوچھا کہ بیوی کو کیوں چھوڑنا چاہتا ہے؟ کہا کہ سسرال والے میری عزت نہیں کرتے ہیں، وہ چھوڑنا چاہتا ہے. شادیوں میں کتنی تلخیاں ہیں ہمارے پاس کہ لڑکی والوں کو اتنا دبایا جاتا ہے کہ لڑکے والے کہتے ہیں کہ فلاں کے ہمارے لڑکے کے سسرے نے صحیح عزت نہیں کیا ہے، کھانا ٹھیک سے نہیں دیا ہے، ہماری عزت نہیں کی، ہمیں ریسپیکٹ نہیں دیا، ہمارا استقبال نہیں کیا ہے. یہ اسٹیٹس ہم نے بنایا. رشتے توڑ رہے ہیں. ادھر لڑکی والے کو لڑکے والے دبا رہے ہیں، اور کچھ لڑکی والے ہوتے ہیں جو اگر پیسے والے ہیں تو لڑکے والوں کو دباتے ہیں. وہ اپنا اسٹیٹس بتاتے ہیں. یار فلاں دعوت میں آج تم نے میرا نام تک نہیں پوچھا، مجھے تک پوچھا، بیٹھنے کو نہیں کہا مجھے تو نے. یہ مجال بن گئی، یہ بری کہانیاں بن گئی ہماری. وہ بات صرف اس شادیوں کی نہیں ہے. ایک استاد ہوتا ہے اپنے شاگردوں کے حوالے سے، وہ کہتا ہے کہ میں جب یہاں سے نکلوں تو میرے شاگرد میرے ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں. اسلام نے ایسے ادب کا تقاضا نہیں کیا ہے، ادب دل میں رکھنے کا حکم دیا ہے. شاگرد اپنے سے کھڑے ہو جائیں تو یہ ادب ہے. لیکن اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سلاطین کو دیکھا ہے، وہ بڑے بڑے بادشاہ جب دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو لوگ سر بسجود ہو کے سلام کیا کرتے ہیں. ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ روا نہیں ہے. اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. لیکن حضور کی صحبت میں بیٹھنے، حضور کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب قرآن پاک نے بیان کیے کہ آداب کیا ہوں گے. کہا کہ ان کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی آوازوں کو بلند مت کیا کرو. یہ آداب صحابہ کو سکھائے، یہ ادب سکھایا جائے. استاد شاگرد کو ادب سکھا سکتا ہے کہ تم میری ذات کا ادب نہ کرو، میرے ساتھ لفظ استاد جڑا ہوا ہے اس کا ادب کرو. تمہیں ریسپیکٹ دینے کا طریقہ سکھا سکتا ہے. لیکن اپنی ذات کے لیے اگر وہ یہ کہے گا کہ میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ خود پرستی ہے. اور بحیثیت استاد سکھاؤ گے کہ استاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ آداب ہوں گے. باپ اپنے بیٹوں کے لیے کر رہا ہے. ایک آفیسر ہے، اپنی آفس میں جاتا ہے تو جتنے بھی اس کے کام کرنے والے کہتا ہے کہ میری کو عزت دو، ریسپیکٹ دو، میں آ جاؤں تو کھڑے ہو جایا کرو. وہ کسی بھی حیثیت کا ہو. آپ ہر جگہ اپنی اسٹیٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں. آپ تو صورت حال یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اسٹیٹس اتنا داخل ہو گیا ہے کہ ہم اصل اوقات اپنی بھول گئے کہ ہماری اوقات ہی اصل میں کیا ہے. اگر میں چند لفظوں میں کہوں کہ ہماری اوقات کیا ہے، قرآن پاک نے ذکر کیا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، مٹی میں تمہیں دوبارہ جانا ہے، پھر یہیں سے تمہیں اٹھایا جائے گا. یہ ہمارا اسٹیٹس ہے کہ آپ اس اسٹیٹس کی کہانیاں کہاں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں ہر جگہ جھگڑے. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے تم میری عزت نہیں کرتی. بیوی کہتی ہے کہ تم مجھے برے برے کلمات کہتے ہو، میری عزت نہیں کرتی. ہر کوئی ایک دوسرے سے عزت طلب کرنا چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے. اور عزت نہ ہوئی، اپنی عزت نہ ہونے کے بہانے اگر وہ پورے علاقے کی بھی تباہی کرنا چاہے تو کرنے کو تیار ہو جائے. ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہیں کیا ہے اس کو ہم یہ دیتے ہیں انا ہے. انا کے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ انا ایک بڑا درجہ ہے. ابتدا جو شروع ہوتی ہے خود پرستی سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی اپنی تعریف پہلے چاہتا ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی مٹی کے جس خاکے کو تیار کیا گیا تھا، پہلے سب کو پہلے نظارہ کرایا گیا تھا، دکھایا گیا تھا. فرشتوں نے بھی دیکھا، ابلیس نے بھی دیکھا تھا. اس نے دیکھا ہے کہ نئی چیز پیدا کی جا رہی ہے، تو نئی چیز پیدا کیے جانے کے لیے اتنا اہتمام، اور میں ادھر فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا ہوں، مجھے اتنا اہتمام نہیں دیا جا رہا ہے. اس کو وہیں سے شروعات ہوئی تھی اس کی.
وہیں سے شروعات حضرت آدم کی جب تخلیق ہوئی، جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی خود پرستی کی پہلی ابتدائی کیفیت نے انا تک لا کر کھڑا کر دیا اس کو۔ ہر انسان آج دیکھیں اٹھنے بیٹھنے کے، اسلام نے تو وی آئی پی کلچر ختم کیا نا۔ وی آئی پی کلچر ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے کبھی دیکھا ہے ہمارے جلسوں میں بھی کبھی وی آئی پی سیٹس متعین کیے جاتے ہیں کہ وی آئی پی، جس اسلام نے وی آئی پی کلچر ختم کیا ہے اس کے لیے وی آئی پی کارڈ دے کر انہیں ایک اہمیت دی جا رہی ہے۔ میرے استاد اپنے جلسوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، وہ میرے استاد کہتے تھے کہ آج ہم جلسوں میں اسٹیج پہ اس کو لاتے ہیں جو جلسے میں چندہ دینے کے لیے پیسے زیادہ دیتا ہے، اس کو اسٹیج پہ لا کے، اسٹیج پہ اس کو لاؤ جو علم کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہو، تقوی کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہو۔ یہ بھی خود نہیں کہ وہ خود آئے، بلکہ یہ کہ تم ان کی فضیلتوں کا مدار رکھتے ہوئے ان کو لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار، مہاجرین، صحابہ کا طریقہ بنایا تھا کہ کس کے اوپر کس کی فضیلت اس کو بنایا تھا۔ انصار صحابہ کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیتے تھے۔ کبھی حضور ارشاد فرماتے کہ کوئی انصار صحابی آئیں، مہاجر صحابی آئیں، تو حضور کا ارادہ ہوتا کہ ان کو قریب بلا کر یہاں بٹھائیں اور جو سامنے بیٹھے ہیں وہ اٹھ کر پیچھے جائیں۔ یہ عام طور پر بری بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کسی کو بلایا کہ آپ آ جائیں، ادھر بیٹھیں، آپ ادھر جائیں، تو بعض صحابہ کو ناگوار گزرا، کسی کو بھی ناگوار گزرتا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ کے آداب یہ تھے کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، جو صحابہ کے دل میں جو خطرات پیدا ہوئے تھے ان خطرات کی بھی ممانعت آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب قرآن نے سکھائے، کہا کہ یہ حضور ہیں، یہ جس کو چاہیں جہاں بٹھائیں بیٹھ جاؤ، جس کو اٹھنے کے لیے کہیں اٹھ جاؤ۔ یہ حضور نے آداب ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ دوسرا کرے، لیکن خود انسان اپنے لیے چاہے کہ میری تعریف ہو، میرے لیے عزتوں کی چادریں متعین کی جائیں، میرے لیے عزتوں کی مسندیں لگائی جائیں، یہ بالکل اسلام کے کلچر کے خلاف ہے۔ اور یہی چیز آج ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ عزت اللہ دیتا ہے۔ ہم نے قرآن کی آیت بار بار پڑھتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزتیں دیتا ہے۔ اور عزت بنانے کے جتنے ہم کام کر رہے ہیں وہ عزت بنانے کے نہیں، عزت بگاڑنے کے۔ عزت کا اصل معنی اور مطلب آتا ہے کہ دل کا کھچاؤ اور میلان جس میں ثابت قدمی ہو۔ عزت اس کو نہیں کہتے کہ کسی اسٹیج پر یا کسی محفل میں یا کسی جلسے میں یا بڑی کانفرنس میں آپ کا نام چند الفاظوں کے ذریعے سے لیا جائے، پھر آپ کی تعریف و توصیف کے چند کلمات کہے جائیں، پھر آپ کے اتر جانے کے بعد آپ کی برائیاں بھی شروع کی جائیں۔ عزت اس کو نہیں کہتے۔ عزت کہتے ہیں دل میں اس کے لیے نرماہٹ اور محبت کا پیدا ہونا اور وہ باقی بھی رہنا، اس کو عزت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک نے ذکر کیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے۔ بندے کو اگر عزتیں چاہیے تو وہ مومن بنے۔ اور اس خود پرستی کا سسٹم ہماری زندگیوں میں بچپن سے آ رہا ہے۔ بچپن سے ہمیں خود پرستی کی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے۔ کسی بچے کے ساتھ اتنا لاڑ و پیار کیا جاتا ہے کہ اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں جتنی بہاریں ہیں وہ تیرے ہی سے ہیں، اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ آج میرے گھر کی ساری رونقیں مجھ سے ہیں، اور جب مجھ سے ہیں یہ سمجھنے لگتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی خود پرستی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے کہ میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے۔ جب یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے پھر دوسرے کے لیے کوئی جذبہ نہیں رہ جاتا، تو خود پرستی انا کی طرف لے جاتی ہے، اور انا آج گھروں کو، معاشرے کو توڑنے کا کام کر رہا ہے۔ آج خود پرستی کی ابتدا کہاں سے بھی؟ یہ جو سیلفی کلچر ہے نا، اپنی فوٹو لے کر خود سیو کر کے رکھنا، میں اس کو بھی خود پرستی کا ایک زینہ کہتا ہوں۔ آپ اپنے کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پرموٹ کرنے کا جو چھوٹا چھوٹا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس کو خود پرستی کہتے ہیں، کہ آدمی اپنے کو دکھانے میں لگا ہوا ہے، اپنے کو سمجھانے میں لگا ہوا ہے۔ عزتیں کام سے آتی ہیں، کام بندہ جتنا کرے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور کام کرنے کے بعد مرنے تک اپنے کام کو اپنی زبان سے کبھی ذکر نہ کرے، ورنہ یہ کام ختم بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ایسی تاریخیں پڑی ہوئی ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں بہت سارے کام کیے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں خود ہی یہ خرابہ کیا ہے کہ اپنی تعریف اپنی زبان سے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ کام کرتا ہے تو قوم کو ادھر موڑ دیتا ہے کہ تم اس کی تعریف کرو، یہ مزاج ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی ہی تعریفوں کے لیے کام کیا ہے وہ اپنی حیات میں بھی اپنی تعریفیں بچا نہیں پائیں۔ تو اسٹیٹس کا جو کلچر ہے، یہ فیس بک کا جو پورا سسٹم آیا ہوا ہے، یہ خود پرستی کا ایک سسٹم ہے جو ہم پر لاگو کر دیا گیا کہ فیس کو بک کریں، آپ فیس کو سامنے کریں، فیس سامنے کیا جاتا ہے۔ سیلفی کا کلچر لایا گیا تاکہ ہمیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی کیفیت میں آئیں اور اپنے کو دکھانے میں آ جائیں۔
میں نہیں کہتا کہ آدمی کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کا اظہار نہ کرے. دل کی تھوڑی سی باریک کیفیت ہوتی ہے. اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا، خود کو نمایاں کرنا بہت باریک مسئلہ ہے. اللہ والوں کے پاس یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ کون سی چیز کس شے میں ہے، کس شے میں اس کو کس درجے میں رکھنا ہے، یہ کیفیت ہوا کرتی تھی. یہ جو کہانیاں ہمارے پاس ہیں، میں دن آئے دن جو دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے اداروں میں، بڑے بڑی مساجد میں اور بڑی بڑی تنظیموں میں اسٹیٹس کے مسئلے کو لے کر اختلاف و انتشار ہے. پوسٹر میں میرا نام چھوٹا سا آیا، اتنا بڑا آنا چاہیے، یہ القابات آنے چاہیے. تم نے مجھے انوائٹ کرتے وقت یہ لفظ چھوڑ دیا، تم نے میری ڈگری نہیں بتائی. یہ بتانا تھا، تم یہ کرنا تھا، تم بتانا تھا. اس کا دل کیوں نہیں کرا بتانے کے لیے؟ آپ کہہ رہے ہو بتانے کے لیے. نہیں، میں یہ ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں بتانا چاہیے. کسی کی شخصیت کو سمجھانے کے بعد بات بہت بلند بھی ہوتی ہے، لیکن وہ آدمی جو آپ کو بلا رہا ہے وہ کرے تو ٹھیک ہے. آپ خود چاہو کہ مجھے یہ بولے. علامہ فہام، میرے استاد حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کو بلا، انہوں نے اپنے دور میں کہا تھا، جبکہ آج بالاتفاق ان کو علامہ کہنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ علامہ کہا جائے، اہل علم اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن وہ خود کہتے تھے بتاؤ علم کا اتنا زوال آ گیا ہے کہ لوگ مجھے علامہ کہہ رہے ہیں. اگر میں علامہ ہوں تو پھر علامہ تو رہ ہی گئے. لفظوں کی ہیر پھیر، تعریف و توصیف کے لیے الفاظوں کا انبار، یہ ہماری زندگیوں کو کھاتا جا رہا ہے، دلوں کو خراب کر رہا ہے. ایسے ہی خواہ مخواہ کسی کے لیے جو ہے دشمنیاں نہیں پیدا ہوتی ہیں. ہم جس کو عزت نہیں دینا چاہتے ہیں وہ عزتیں چاہتا ہے، اور جس کو عزت دینا چاہتے ہیں اس کی عزتیں گرا کے رکھ دی گئی ہیں. اختلاف و انتشار کا سبب بن جاتا ہے. تو اسٹیٹس، یہ خود پرستی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. خود پرستی یہ پہلا زینہ ہے، انا کی طرف لے جانے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. کہا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اگر وہ کسی سے پیسہ مانگے تو تم 1 درہم بھی نہ دو ان کو ظاہری حیات میں دیکھتے ہوئے، لیکن وہ اگر اللہ سے جنت مانگے تو اللہ جنت فوراً عطا کر دے. کیا اسٹیٹس ہوگا یہ؟ کہا اگر وہ پیسہ مانگیں، 1 روپیہ بھی مانگیں تو لوگ 1 روپیہ نہ دیں، لیکن اگر اللہ سے وہ جنت مانگیں تو اللہ فوراً جنت دے. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میرے استاد نے کہا کہ اگر جنت مانگیں، کیا وہ جنت مانگنا نہیں چاہتے کیا؟ کہا کہ جنت مانگنے کو بھی وہ خود غرضی کہتے ہیں، وہ اللہ کی رضا مانگتے ہیں، وہ اللہ کی رضا مانگتے ہیں، اللہ کی خوشنودی مانگتے ہیں. وہ اللہ سے جنت مانگنے کو بھی مطلبی چیز سمجھتے ہیں کہ جنت کے لیے کر رہا ہے، کہ دوزخ سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنی ہر عبادت کے خلاصے کو کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. وہ جنت ملے یا کیا ملے، وہ راضی ہو جائے تو بس ہے. میرے امام اہل سنت نے بھی کہا تھا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. میرا نام رضا اسی وقت ٹھیک ہوگا جب اللہ ویسا کام لے اور مجھ سے راضی ہو جائے، تب میں رضا کہنے کے لائق کہلاؤں گا. تو انسان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میرا قبلہ اللہ کی جانب ہے، میری قربانی، میری نماز اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے. ہم اور آپ اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم اپنی تعریفیں بٹورنے، تعریفیں جمع کرنے، تعریفیں کرنے کروانے میں لگے ہوئے، اور یہ خود پرستی ہے. خود پرستی دل کی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے اندر اللہ کے نور کو اترنے سے روکتی ہے. نور نہیں اتر پائے گا. دنیا کی ساری کہانیاں چل سکتی ہیں، آپ اختلافات کی جڑ نکالو. خاص کر میں نے جن لوگوں میں جن چیزوں میں دیکھا ہے، آج جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ان رشتوں کے ٹوٹنے میں سوچ مثبت نہ ہونا، زبان کا ڈھنگ سے استعمال نہ ہونا، اور اپنی عزتیں چاہنا. یہ کسی ایک کی جانب سے نہیں ہے، کبھی لڑکے والوں کی جانب سے لڑکی کی جانب، کبھی لڑکی والوں کی جانب سے لڑکے والوں کی جانب. آپ وجہ تلاش کرو تو کہا کہ کھانا ٹھیک نہیں دیا ہے، عزت نہیں کی، ہمیں بیٹھنے کو نہیں کہا، ہمیں فلاں دعوت میں بلایا تک نہیں، ہمیں دیکھا تک نہیں، ہمیں پوچھا تک نہیں. سب اپنی عزت ہوں، اور اتنی عزت کے لیے پوری دعوت کو خراب کرنا چاہتے ہیں، رشتہ بھی توڑوانا چاہتے ہیں، لیکن اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے رشتہ ٹوٹا ہے. آپ کو اندازہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ کے حق میں اپنی بیعت کو منتقل کیا، کہ کہا کہ نہیں آپ ہی رہیں،
اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت جانتے ہیں؟ اگر وہ تھوڑی بھی کوشش کرتے تو خلافت آپ ہی کی ہوتی، لیکن اس تھوڑی سی کوشش میں جانوں کا ضائع ہونا بھی ہوتا۔ اگر چاہتا آج ہماری کیفیت میرا ذاتی فائدہ ہو، عمومی نقصان ہوتا ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میرا ذاتی فائدہ ہونا چاہیے، میری عزت برقرار رہنی چاہیے، میری ناک سیدھی رہنی چاہیے، میری ناک کٹنا نہیں چاہیے۔ یہ ناک، عزت، اسٹیٹس، یہ جو پوری چیزیں بنا کے ہم نے رکھی ہیں، معاشرے کو بالکل تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو عزتیں اللہ کی بارگاہ سے چاہنی چاہیے۔ آج دنیا میں تو میں نے جتنی چیزیں دیکھی ہیں، بے عزتی والی اشیاء کو عزت کا نام دیا گیا ہے اور عزت والی اشیاء کو بے عزتی کا نام دیا گیا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ زمانے میں بے عزت رہ کر ہی اللہ کی بارگاہ میں عزت والے رہیں تو یہ اچھا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں بہت باعزت بنتا ہے جو دنیا کے بنائے ہوئے طریقے پر ہے تو اس کو وہ عزت مبارک ہو، لیکن حقیقت میں عزت تو اللہ کی بارگاہ کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عزت ملے گی۔ حضرت بایزید بستامی کا قول مجھے بار بار یاد آتا ہے اس موقع سے کہ دنیا ان کو بڑی برا بھلا بھی کہا کرتی تھی۔ اور ایک چیز اور اس میں بولنا چاہوں گا، ہر شخص کے ذہن میں یہ ہے کہ میری سب تعریف کریں، سب تعریف کریں، کوئی مجھے برا نہ کہے، اور اس کے لیے بھی بڑی کوشش کرتا ہے کہ سب لوگوں کی تعریف ہو۔ غالباً حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا مجھے ایسی ذات بنا کہ میرے بعد آنے والے میری تعریف کریں، برائی نہ کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے زکریا یہ چیز میں اپنے لیے ابھی تک نہیں چاہا کہ لوگ میری برائی نہ کریں، لوگ میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لوگ میرے لیے بیٹا بناتے ہیں، لوگ میرے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، اللہ کے متعلق کیا کیا کہتے ہیں، لیکن میں نے کسی انسان کو ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تابعی ہیں، آپ کو ایک اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ کے جنازے کی دعوت دی گئی کہ فلاں آپ ہیں کہ ان کے جنازے میں آئے۔ وہ جنازے میں گئے نہیں، نماز جنازہ ختم ہو گئی، ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ دکھائی نہیں دی نماز جنازہ میں۔ کہا کہ میں جانا چاہتا تھا، ان کا بڑا نام سنا تھا میں نے کہ اللہ والے ہیں، لیکن میں نے صرف ان کی تعریف کرتے ہوئے سنا سب کو، کوئی ایک شخص بھی نہیں ملا جو برائی کرے۔ تو مجھے سوچ پڑ گئی کہ جس کی کوئی برائی نہ کرنے والا ہو وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھائی شے ہی ایسی ہے کہ جو برے آدمی ہیں وہ برائی کرے اس کو۔ اور ہم بہت دنیا میں عجیب جی رہے ہیں۔ اولیاء اکرام کی تعلیمات کے خلاصے میں سے میں نے چند باتیں ذکر کی ہیں۔ مسلم معاشرت جو ٹوٹ رہی ہے ہماری، جو بکھیر رہی ہے، سب کے ذہنوں میں اپنی بنائی ہوئی ایک تعریف ہے، ایک اپنا انٹروڈکشن ہے، ایک اپنا ڈیفینیشن ہے، اس کو بنا کے رکھا ہوا، اس کو مینٹین کر رہا ہے وہ۔ اسی کے مینٹین میں اگر پورا گھر تباہ ہوتا ہے تو ہونے دو، پوری مومنٹ خراب ہوتی ہے تو ہونے دو، پورا علاقہ خراب ہوتا ہے تو ہونے دو، میری عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، میری ناک ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اسی انداز سے زندگیاں چلتی رہیں گی تو ہماری جو تقاریریں ہیں، ہمارے جو ماحول کو سدھارنے کی باتیں، اصلاح معاشرہ ہے، وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اسی لیے اسٹیٹس وہ بنائے جو اللہ نے رکھا ہے کہ ہم مٹی کے پتلے ہیں، مٹی ہی میں رہنے کی عادت بنا لیں، ورنہ جو ہم کسی کی تعریف بھی کر رہے ہیں تو تعریف کو بھی محدود الفاظ کے ذریعے سے کریں کہ کل کو یہ تعریفیں لے کے کل نقصان نہ پہنچا دیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے کہا تھا کہ نااہل کی تعریف کرنا اہل والوں کے اوپر ظلم ہے، کہ نااہل کو آپ نے تعریف کر کے بنا دیا۔ پھر اس کے بعد نااہل کو سمجھانا ہاتھی کو چٹی پہنانے کے برابر ہے۔ بڑی کوشش کر رہے ہو تم اس چیز کی۔ یہ سارے فلسفے ہمیں زندگی گزارنے کے نہج اور سلیقے کو سکھاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات تھی، لیکن حضور نے جو تعریفات اللہ نے عطا فرمائی تھی وہی تعریفات امت تک پہنچائی۔ صحابہ کرام کی جو تعریفات حضور کی زبان مبارک سے تھی انہوں نے وہی تعریفات دوسروں تک پہنچائی، لیکن خود اپنی تعریف کے لیے کبھی کوئی اسٹیج نہیں لگایا، کوئی ممبر نہیں سجایا اور جگہ جگہ اپنی تعریف نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلکہ صحابہ کی مختلف، ہاں میں اس کے بعد یہ بات کہنا چاہوں گا، اچھا کپڑا پہنیں، اچھے رہنے کی عادت بنائیں، اچھی گاڑی بھی استعمال کریں، ہر چیز اچھی استعمال کریے، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، نعمت کا اظہار کریں، لیکن کبھی گاڑی پر کوئی خراش ڈال دے تو اس سے لڑیے مت، اس کی انسانیت کے ساتھ جو ہے پھر کھلواڑ مت کیجیے۔ کہا گاڑی ہے اللہ نے دی تھی، ٹھیک تھی، خراب ہو گئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم تھے، مٹی کا برتن تھا، لے جاتے ٹوٹ گیا، ازواج مطہرات نے شکایت کی،
کہ یا رسول اللہ انس کام ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں، یہ برتن توڑ دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، برتن نہیں توڑا، برتن کی عمر ہی اتنی تھی کہ وہ زندہ رہے، اب اس کی عمر ختم ہو گئی ہے۔ انسانیت کے ساتھ اچھے سلوک کے لیے اپنے اسٹیٹسوں کو بنائیے مت، اپنے اسٹیٹسوں کو دبائیے، انسانیت کو بنائیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی طاقت دے۔